بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، ہم بترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، یہ اپنی تباہ ہے اے خادم بہشت، تجھ کو ارم پسند، ہمیں کربلا پسند، بلبل کو گل پسند۔ ایک مسئلہ ہے، اترے گلے حدیقہ ریحان حسین ہے، زانو نبی کا رحل تو قرآن حسین ہے، اسلام کی حیات کا سامان حسین ہے، پانی ملانا جس کو وہ مہمان حسین ہے، صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی، فاقہ تھا تیسرا کے گلے پر چھری چلی، اترے گلے محمد والے اللہم صل علی محمد جب ظہر تک حسین بہتر کو رو چکے، جب ظہر تک حسین بہتر کو رو چکے، ایک دوپہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو رو چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو رو چکے،
جزاک اللہ. مولانا تھوڑا اوپر لے. سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. درخواست واروں میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید مصطفیٰ حسین مرحوم، سید رفیہ بی بی مرحوم، سید محمد نواب، سید شہنشاہ حسین، سید سرفراز حسین، سید صفدر حسین، سیدہ حسینہ حسینیہ بیگم، سیدہ زرینہ بیگم، سید وقار حسین، سیدہ پروین بیگم، سید اشفاق حیدر اور جملہ مومنین اور مومنات کی روح سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات برادران ایمانی، حدیث ثقلین جس کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس کے ذیل میں آپ مسلسل گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول نے واضح طور پر اس حدیث کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 برابر کے وزن تمہارے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر
ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ وزن کا تعارف اس حوالے سے کیا کہ یہ جو دو برابر کے وزن ہیں، اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت، وابستہ رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہیں۔ ایک گارنٹی لے لی کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا۔ ایک واضح پیغام دیا کہ قرآن کے دقیق مسائل سمجھنا ہو تو در اہل بیت پر آ جانا، اور اگر عظمت اہل بیت کا عرفان حاصل کرنا ہو تو قرآن کو پکڑنا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اللہ۔ قرآن ان سے الگ نہیں ہوگا اور یہ قرآن سے الگ نہیں ہے، اور یہ ایک ساتھ الگ الگ نہیں، ایک ساتھ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر مل لیا ہے۔ تو میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امت حضور کے اس پیغام کو سمجھ لے اور قرآن اور اہل بیت کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر چلنے لگے تو جیسے قرآن حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا ویسے امت بھی پہنچ جائے گا۔ اس حدیث شریف میں ہدایت کی ضمانت بھی ہے اور نجات کی گارنٹی بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو پیغمبر نے یکساں کر دیا کہ قرآن سے وابستہ رہنا اور اہل بیت اطہار سے وابستہ رہنا۔ اور اس کے بعد سے جو میری گفتگو چل رہی ہے کہ اس حدیث کو لوگوں نے محسوس نہیں کیا اور اس حدیث کو گویا آج کی زبان میں اوائڈ کیا خود پیغمبر اکرم کے فوراً بعد۔ آج کے دور کا تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، کیونکہ صدیاں گزر گئیں ایک لیگ پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو، زمانے بیت گئے ایک خام خیالیوں میں جیتے ہوئے مسلمانوں کو، ایک عرصہ گزر گیا، لیکن وہ لوگ کسی طرح بھی درگزر کے لائق نہیں ہیں کہ جو غدیر میں تھے اور جنہوں نے اس حدیث کو سنا اور اس کے بعد اس حدیث کو مائنس کر دیا اور مقابلے میں صرف ایک بات کہی کہ ہم قرآن کی پیروی کریں گے، اور اس بات کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن کی پیروی کریں گے، ہم نے حضور سے قرآن لیا ہے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم میری پیروی کرنا۔ آج تک امت کی اکثریت اسی جادے پہ گامزن ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور جو قرآن کے دقیق مسائل ہیں وہ ہم صحابہ سے اخذ کرتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ تفسیر کی دنیا میں قدم رکھیں تو جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں، جیسے تفسیر در منصور لکھی گئی، تفسیر جلالین لکھی گئی، تو ان تمام تفسیروں میں کوشش یہی کی گئی کہ آیتوں کی تشریح اقوال صحابہ سے کی جائے۔ یہ تفسیر ہے۔ قرآن تو کامن ہے مگر تفسیریں الگ الگ ہیں۔ ہمارے کیا بھی بہت سی تفاسیر لکھی گئیں، تفسیر مجموع البحرین ہے، علامہ اسیر جاڑوی نے اس دور میں تفسیر لکھی ہے، اور مدراس کے تھے علامہ پوہا جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اردو میں لکھی جانے والی تفسیر نور الثقلین ہے، یا مولانا مقبول احمد صاحب نے حاشیے پہ تفسیر لکھی ہے اور مولانا فرمان علی صاحب نے تفسیر لکھی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں کو معتبر کہا گیا کہ جہاں آیتوں کی تشریح اہل بیت نے کی۔ دوسروں کی تفسیروں میں، ہماری تفسیروں میں فرق یہ ہے کہ آیتیں ایک ہیں، انہوں نے اس آیت کا مطلب کا فلاں صحابی یہ بیان کرتے، ہم نے کسی صحابی سے روایتی نہیں لی، ہم نے کہا مولا علی یہ بیان فرمایا، مولا حسن یہ بیان فرمایا۔ تو ہم اہل بیت کے در سے وابستہ رہے، جس کا غلط فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ ہم کو صحابہ کا دشمن مشہور کیا گیا کہ ہم صحابہ کے دشمن، ہم رسول کے اصحاب کو نہیں تسلیم کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ غلط فہمی ہے اور ہر دور میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آج ہم ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ازالہ ہو، کہ
کہ ہماری قوم پر یہ بلیم نہ لگائیے کہ ہم صحابہ کی مخالفت کریں، اس لیے کہ جب آپ حقیقت کی تلاش کریں گے اور جستجو کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ہی صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم ہی اہل بیت پر بھی جان چھڑکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں ان کا مقصد بھی صحابہ کو ماننا نہیں، وہ صحابہ کے حامی نہیں، اس لیے کہ اگر صحابہ کے حامی ہوتے تو ہر صحابی کی بات کرتے، ہر صحابی کی بات۔ آپ تاریخ پڑھیں، میں پرانے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ کون ایسا مسلمان ہے جو عمار یاسر کو نہیں جانتا؟ حضرت عمار یاسر صحابی ہیں کہ نہیں؟ اب آپ اسلامی تاریخ جو اردو میں لکھی گئی ان کو پڑھیے تو یہ جو عبداللہ ابن سبا کا کیریکٹر ڈیولپ کیا گیا ہے، اصل میں نظر میں عمار کو رکھا گیا اور نام عبداللہ ابن سبا کا لایا گیا۔ ذرا غور میں فتوے ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف بولے، جو بولے اس کو کوڑے مارے جائیں۔ علامہ یوسف اہل حدیث کے ایک اکابر ہیں پاکستان، انہوں نے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ تیسرے خلیفہ کے قتل میں جو لوگ شریک تھے اس میں سعید کا نام لیا، محمد ابن ابی بکر کا نام لیا، ان کے لیے کہا کہ وہ تو الگ ہو گئے تھے اور یہ لوگ شامل رہے۔ یہ سب صحابی ہیں، اسد الغابہ میں ان کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ اب اس کے بعد انہی نے کیا لکھا؟ انہیں لکھا کہ یہ غنڈوں کا لشکر تیسرے خلیفہ کے گھر پہ چلا گیا۔ یہ آپ جو غنڈوں کا لشکر کہہ رہے ہیں تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو تو کہہ رہے ہیں۔ آپ صحابی کو غنڈہ کہیں تو آپ بہت صحابہ دوست ہیں، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ منافق صحابی نہیں ہوتا تو ہم صحابہ دشمن ہو گئے۔ یہ جو دوہرا معیار ہے یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت سی تفاصیل ہیں جن کو مجھے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، اور گفتگو کو اور آگے کی سمت لے جاتے ہوئے مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس غلط فہمی سے نکل آئیے کہ آپ کو اصل دین صحابہ سے ملے گا۔ یہ غلط فہمی، اس لیے یہ غلط فہمی ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے تمام مسلمان سنیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی تعصب نہیں، آپ کے بھلے کی بات۔ دین کے جو سورسز ہیں وہ تین ہیں مسلمانوں کے دین۔ ایک چھوٹا سا طبقہ جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں یا دشمنی میں رافضی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یہ دین لیتا ہے اہل بیت سے۔ اور وہ جو بڑا طبقہ ہے جس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، یہ جو سواد اعظم ہیں یہ دین لیتے ہیں اصحاب سے، یہ دین لیتے ہیں ازواج سے۔ اب یہ تین طبقے ہیں کہ ہم کو دین لینا ہے اہل بیت سے، آپ کو دین لینا ہے صحابہ سے، آپ کو دین لینا ہے ازواج مطہرات سے۔ بس یہ دیکھ لیے کہ کس سے دین لینے میں فائدہ۔ سبحان اللہ، صرف اتنی سی بات پہ غور سبحان کریں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ بھی محترم ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، ازواج بھی محترم ہیں، امت کی مائیں ہیں، اور اہل بیت بھی لائق صد احترام ہیں۔ اب اکابرین کی رائے سب کے بارے میں کیا؟ اہل بیت اطہار کے لیے آپ کے ہاں جب مصنفین قلم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول کے اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، مطلب یہ شیعوں کی بات نہیں، وہ ان کی بات ہے کہ جو صواعق محرقہ لکھتے، جلا دینے والی بجلیاں شیعوں کے خلاف کتاب لکھتے، وہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت واجب۔ یہ ان کی بات ہے کہ جو تحفہ اثنا عشریہ لکھتے ہیں، جو شیعوں کی رد میں ہندوستان میں لکھی جانے والی سب سے بڑی کتاب، اور اس کتاب میں بھی ان کو یہ لکھنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اہل بیت کی محبت تو واجب ہے۔ اب جب اہل بیت پر قلم اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے؟ اہل بیت محفوظ عن الخطا، یہ اکابرین کا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں وہ معصوم نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت محفوظ عن الخطا۔ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت معصوم ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اہل بیت کو معصوم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم معصوم صرف نبیوں کو کہتے ہیں، انبیاء اور مرسلین، تو وہ انبیاء و مرسلین کو معصوم کہتے ہیں، اہل بیت کو محفوظ کہتے ہیں، وہ اہل بیت کو انبیاء سے کم سمجھتے ہیں،
اور ہم شیعوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ بچے اس بات کو محسوس کر لیں کہ شیخ یعقوب کلینی سے لے کر آج تک جو ہمارے علماء گزرے ہیں اس کا شیعوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رسول اللہ کو چھوڑ کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب سے افضل ہیں۔ یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی ہو شیعہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار سارے رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں سوائے ہمارے رسول۔ آخری نبی سے کوئی فوقیت اور افضلیت کی بات نہیں، بس باقی کے جتنے نبی سب سے افضل ہیں۔ تو اہل بیت معصوم بھی، اور اس پہ کبھی پھر بات ہوگی کہ قرآن افضل بنا رہا ہے کہ نہیں، اور حدیثیں اہل بیت کو افضل کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ بھی موضوع ہے مگر اس وقت نہیں ہے۔ تو سارے مومنین کا یہی عقیدہ ہے کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں، لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا، غلطی سے پاک۔ امام ذہبی نے بھی لکھا کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں، اور بہت مقدس شخصیت ہیں علماء اہل سنت میں امام بہقی، انہوں نے بھی لکھا کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ محدث کبیر شہرستانی نے بھی لکھا کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ صاحب مجمع الزوائد نے بھی لکھا کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ امام حاکم نے بھی لکھا کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ امام مسلم نے بھی لکھا کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ امام نسائی نے بھی لکھا کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کے ہزاروں علماء کے نام بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے لکھا اہل بیت محفوظ عن الخطا۔ یہ جتنے علماء ہیں، میں نے جتنے نام لیے جنہوں نے یہ لکھا کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ انہی سب نے یہ بھی لکھا کہ صحابہ سے غلطی ہوتی ہے۔ انہی سارے علماء نے لکھا۔ صلوات بھیجے محمد یہی سب لکھا۔ یہی سارے علماء لکھ رہے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہوتی ہے، ازواج سے غلطی ہوتی ہے۔ شیعوں کی محبت میں نہیں لکھ رہے ہیں، قرآن لکھوا رہا ہے۔ اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوتی، اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ قرآن واضح طور پر صحابہ کی غلطیوں کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو حد کے دن کو جب تم بھاگے جا رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے خبردار میرے رسول سے قدم آگے بڑھا کے نہ چلنا۔ تو قرآن کی تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ امکان خطا ہے۔ ازواج کے لیے قرآن نے سورہ احزاب میں کہا کہ نبی کی بیویوں گھر میں بیٹھو، اگر تم گناہ کرو گی، اب ازواج کو سخت دھمکی دی ہے قرآن نے کہ اگر تم گناہ کرو گی تو تم کو دوہرا عذاب ملے گا۔ تو عذاب ملنے کا مطلب، گناہ سے روکنے کا مطلب یہ کہ امکان ہے کہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سارے علماء نے لکھا کہ صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ازواج سے بھی، اور سارے علماء نے لکھا کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر یہ میسج کلیئر ہے تو میں سارے مسلمانوں سے کہوں گا کہ اب دین کس سے لوگے، جس سے غلطی ہوتی اس سے یا جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ کس سے دین لوگے؟ جن سے غلطی ہوتی ان سے دین لوگے یا جن سے غلطی نہیں ہوتی ان سے دین لوگے؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دین اس سے لیے جس سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ بس ہم شیعوں کا یہی موقف ہے، اور ہم سارے عالم اسلام سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دل میں کسی کو بھی سجائے رکھیے، لیکن جب نماز پڑھیے تو اہل بیت سے پوچھ لیے، جب روزہ رکھیے تو اہل بیت سے پوچھ لیے۔
جب حج کیجئے تو ارکان اہل بیت سے پوچھئے، صحابی سے پوچھنے میں خطرہ ہے۔ اہل بیت کی ضمانت قرآن نے لے لی نا کہ رزق ان کے قریب نہیں جائے گا، تو جب رزق جائے گا نہیں تو ان سے خطا نہیں ہوگی۔ اب یہ ضمانت تو اللہ نے لے لی مگر کسی صحابی کی ضمانت نہیں لی، اسی لیے جب صحابی کا تذکرہ کیا تو یہ کہہ کر کہ تم اچھے ضرور ہو لیکن اگر تقوی پہ باقی رہے تو اجر ملے گا، اگر ایمان پر باقی رہے تو اجر ملے گا۔ صحابہ کے لیے واضح قرآن نے اعلان کر دیا کہ اگر صحیح رہیں گے تو اجر کے لائق، اور اگر غلط ہو گئے اور غلطی کرنے لگے تو یہ بھی کہا گیا کہ عذاب عظیم ہے ان کے لیے جو غلطیاں کریں۔ تو اہل بیت کی ضمانت لی گئی، صحابہ کی ضمانت نہیں لی گئی۔ اب آپ خود سوچئے، عقلی طور پر طے کیجئے کہ مثلا کسی صحابی سے آپ دین لینے گئے، بے ایمان نہیں ہے صحابی، اچھا ہے، حضور کے 100 برس کے بعد ایک صحابی زندہ ہے اور بقیہ جا چکے ہیں، بوڑھا ہے، 80 برس کا ہے مثلا، اس نے حضور کو بچپن میں دیکھا، اب اس 80 برس کے صحابی کو ایک 14 برس کے نوجوان نے دیکھا، لوگوں نے کہا یہ صحابی، اب اس کے دل میں عزت آئی کہ اس نے رسول کو دیکھا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اس نوجوان نے پوچھ لیا، آپ یہ بتائیے کہ حضور جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے کہ کھول کے؟ ایک مسئلہ اس نے پوچھ لیا۔ اب 80 برس کا سن، حافظہ جا چکا ہے، کچھ یاد ہی نہیں، وہ ذہن پہ زور دے رہا ہے کہ کیسے پڑھی تھی نماز، اب یاد ہی نہیں ہے اسے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ یوں پڑھی کہ یوں پڑھی، ایسے پڑھی کہ ایسے پڑھی۔ اب بڑھاپا ہے، ہم بھی اپنے گھر میں ضعیفوں کو دیکھتے ہیں، اکثر حافظہ چلا جاتا ہے، ہم جب ضعیف ہوں پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ضعیفی ایک ایسا عارضہ ہے کہ جس میں کچھ یاد نہیں رہتا، قوا کمزور ہو جاتے ہیں، ذہن کی صلاحیتیں سکڑ کر رہ جاتی ہیں، سمٹ کر رہ جاتی ہیں۔ تو ضعیفی کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا کہ جب بڑھاپے کے سبب تمہارے ماں باپ تم سے کوئی بات کہیں تو اف بھی نہ کرنا۔ یہ تذکرہ کیا ہی اس لیے ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہیں کہ جو قابل قبول نہ ہو، لیکن وہ ماں باپ ہیں تو اف بھی نہ کرنا۔ تو اب وہ بوڑھا صحابی اس سے پوچھا جا رہا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کیا تھا رسول، کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ سوچ رہا ہے اگر یہ کہہ دوں کہ یاد نہیں تو صحابیت کی توہین ہو رہی ہے، اندر سے ایک انا بھی ہے۔ تو اس نے آنکھیں بند کر کے جھٹکے میں کہہ دیا کہ حضور تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، یہ اس نے کہہ دیا، لیکن یہ بات غلط تھی، حضور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے۔ اب اس صحابی نے کہہ دیا تو اس 14 برس کے نوجوان نے سنا تو اب اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ اس نے تو نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہم نے نبی کے صحابی سے پوچھا کبھی ہاتھ کھول کے نماز نہ پڑھنا، رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا۔ اب اس کے بچوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے ابا نبی کے ایک صحابی سے ملے، انہوں نے بتایا تھا کہ حضور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے۔ اب ایک صحابی کی غلط یادداشت کی بنیاد پر صدیوں تک ایک غلط مسئلہ پہنچ گیا امت تک۔ صلوات بھیجو محمد والے پر۔ اس لیے عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ دین ان سے لیجئے جن کی گارنٹی پروردگار ہے۔ صحابی کے ہاں خطا کا امکان ہے، اہل بیت کے ہاں غلطی کا امکان ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابی کی عزت نہ کیجئے، مگر جو جس کا کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیں۔ اور مسلسل میں صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ نبی کے اصحاب کی کیا قربانیاں، لاکھوں سلام ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی۔ اب کیوں تو میں نے بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ، خندق کے صحابہ کا تذکرہ کیا، اصولاً آج مجھے خیبر کی گفتگو کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خیبر کی گفتگو میں کل پہ اٹھا رہا ہوں۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ خیبر میں اصحاب کا کیا کردار ہے، اہل بیت اطہار کا کیا کردار ہے، پیغمبر اکرم نے کیا کیا میسج دیے ہیں، جتنا ہو سکے گا اور جتنی توفیق قدرت سے عطا ہوگی کل عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہم خیبر سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں۔ فتح خیبر کے بعد تھوڑا سا مسلمان اسٹیبل کنڈیشن میں آئے اور ایک نظام اور ایک حکومت کی شکل پیدا ہو گئی کہ پیغمبر اکرم
یوں تو اللہ کے رسول، لیکن مدینہ بھی مطیع ہو گیا، فتح مکہ کے بعد مکہ کے لوگ بھی مطیع ہو گئے۔ اب پیغمبر اکرم نے ایک کام کیا کہ آس پاس کی جو حکومتیں تھیں ان کو خطوط لکھے، ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی۔ یہ خیبر کے بعد کے ایپیسوڈ کہ مختلف جگہ خط گئے، جیسے حبشہ خط گیا تو نجاشی نے پیغمبر کے خط کو اپنے سر پر رکھا، نجاشی نے پیغمبر کے خط کو اپنے سر پر رکھا کہ اتنے بڑے رسول نے مجھے خط بھیجا۔ بہت سے لوگوں نے خطوط کو پھاڑ دیا۔ تو یہ جو خط لے کر جاتے تھے یہ لوگ قاصد کہلاتے، ان کی حیثیت سفیر کی تھی، اور سفیر کا عہد قدیم سے احترام، پرانے زمانے سے، کہ کسی سفیر کو نہ قتل کیا جا سکتا تھا نہ اسے قیدی بنایا جا سکتا تھا۔ وہ پیغام لے کر آیا ہے، یس یا نو میں جو بھی جواب ہے اسے دیا جائے۔ تو ایسے ہی حضور کے ایک سفیر تھے عمیر بن حارث، ان کو حضور نے بھیجا شام کے اطراف میں ایک جگہ تھی بصرہ، شام کے اطراف کی جگہ تھی بصرہ۔ تو بصرے کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا ابو شمر، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ جب عمیر بن حارث پہنچ گئے شام کے قریب تو وہاں ایک علاقہ ہے جسے موتا کہتے ہیں، یہاں پر ایک حاکم تھا شرجیل۔ تو شرجیل نے عمیر بن حارث کو اریسٹ کر لیا اور اس زمانے کے اصولوں کو بھی طاق پہ رکھ کے رسول اللہ کے صحابی حضرت عمیر بن حارث کو قتل کر دیا۔ اب یہ قاصد کا قتل ہے اور نبی کے صحابی کا قتل ہے۔ یہ خبر جب نبی کو پہنچی تو نبی برہم، اب نبی نے چاہا کہ اس کا انتقام لیا جائے۔ اس انتقام کے لیے 3000 کا ایک لشکر نبی نے تیار کیا جو گیا کہاں؟ موتا کے مقام پر۔ اسلام کی تاریخ میں اسی جنگ کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسی جنگ کو کہتے ہیں جنگ موتا۔ جب لشکر بھیج رہے تھے تو حضور نے کہا کہ دیکھو ان کے پاس جانا اور اگر اسلام قبول کر لیں، پہلے انہیں دین کی دعوت دے، لڑنے نہیں لگے، پہلے دین کی دعوت دے، اگر اسلام قبول کر لیں تو عمیر بن حارث کے خون کو درگزر کرنا، یعنی معاف کیا جائے گا پیغمبر اس کو۔ اگر اسلام نہ قبول کریں تب ان سے جنگ کرنا، پہلے اس دعوت اسلام ہے، اسلام قبول کر لیں تو جنگ کرنا۔ اس کے بعد یعقوب کلینی نے لکھا ہے، اسی کے حوالے سے فوق بلگرامی نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے ایک ہدایت نامہ دیا، اگر جنگ کی ضرورت آ جائے، اس کا مطلب یہ کہ اسلام جنگ کو ایوائڈ کرتا ہے، اگر جنگ کی ضرورت آ جائے تو خبردار کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، خبردار کوئی گھر نہ گرانا۔ یہ حضور ایک ہدایت نامہ دے رہے ہیں کہ کسی عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا، کسی بچے کو نہیں قتل کیا جائے گا، کوئی گھر نہیں گرایا جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ شام کے اطراف میں جو راہب اور راہبائیں ہیں، کیونکہ شام میں عیسائیت تھی تو دیروں میں راہب رہتے، ان سے کوئی باس پرس نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہ لا تعلق لوگ ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اسلام کے نام پر انہیں قتل کرنے لگے۔ یہ میسج ہے، کتابوں میں موجود ہے، ابن اسیر نے بھی اس کو لکھا ہے، علماء اہل سنت اپنی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہاد کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ان سے لڑنا جو لڑنے آئیں، ان سے لڑنا جو لڑنے آئیں، عورتوں کو تب بھی نہ قتل کرنا، بچوں کو تب بھی نہ قتل کرنا۔ اب یہ ہے پیغمبر کی تعلیم۔ مسلمان مسجدوں میں بم پھوڑ دیتا، بچوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو قتل کر دیتا، پاکستان سے لے کر شام تک، عراق تک دہشت گردی کے نہ جانے کتنے مناظر ہیں۔ اور کیجئے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، مشرک صحیح، بے دین صحیح، اسلام دشمن صحیح، مگر امریکہ کے اس ٹاور پر حملہ کر دینا کہ جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے، یہ اسلام کی روح سے گناہ، یہ اسلام کی روح سے گناہ۔ اسلام ان سے لڑنے کی اجازت دیتا ہے جو تم سے لڑنے آئیں،
سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دینا یہ اسلام نہیں. مسلمانوں میں یہ ٹینڈنسی صرف اس لیے آئی کہ دین اہل بیت سے نہیں لیا، صحابہ سے لیا. نعرہ حیدری. یہ جنگ موتا وقت کے وقت جاتے وقت پیغمبر کی ہدایت ہے، کیونکہ اس جنگ میں خود پیغمبر نہیں گئے. اس جنگ میں مولا علی کو نہیں بھیجا، اس جنگ میں مولا علی کو بھی نہیں بھیجا. چونکہ صحابی جا رہے تھے تو یہ ہدایت کی اور بھیج رہے تھے تو پہلے سے طے کیا کہ کون علمدار لشکر ہے. 3 نام پیغمبر نے تجویز کیا. اہل سنت کی تاریخ کے مطابق پہلے علمدار زید بن حارثہ ہوں، دوسرے علمدار حضرت جعفر طیار ہوں، تیسرے علمدار عبداللہ ابن رواجہ ہوں. مگر ہم مکتب اہل بیت کے مورخین نے لکھا کہ پیغمبر نے پہلا علمدار حضرت جعفر طیار کو بنایا، دوسرا علمدار زید بن حارثہ کو بنایا، تیسرا علمدار عبداللہ ابن رواجہ کو بنایا. اس کے بعد ایک آپشن دے دیا کہ جب یہ تینوں شہید ہو جائیں اگر تو تم خود کسی کو منتخب کر لینا. یہ ایک آپشن بھی دیا پیغمبر نے، اور اس کے بھی آپشن دینے کے بھی مقاصد تھے تاکہ مسلمانوں پہ واضح ہو جائے کہ پیغمبر کی رائے اور صحابہ کی رائے میں کتنا فرق ہوتا ہے. ورنہ چوتھے کو بھی پیغمبر ہی معین کرتے. اب عبداللہ ابن رواجہ، زید بن حارثہ. زید بن حارثہ کا تعارف بھی تھوڑا سا ہو جائے، وقت بہت کم ہے، میں کیا کروں، مجھے بہت سی باتیں کہنا ہوتی ہیں مگر وقت رہ جاتا ہے. کہ زید بن حارثہ قیدی بنا لیے گئے اور خریدے گئے. حکیم ابن حزام نے خریدا، حضرت خدیجہ کو ہبہ کر دیا اور حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو ہبہ کر دیا. یہ رسول اللہ کے غلام. اور جب ان کے والد حضرت حارثہ کو یہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا قیدی بنا دیا گیا ہے اور مدینے میں ہے تو وہ آئے مکے میں. آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ فدیہ لے لیجئے، میرے بیٹے کو چھوڑ دیجیے. تو رسول اللہ نے کہا تم فدیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ اگر وہ جانا چاہے. اب یہ حضرت زید ہیں کہ باپ نے آ کے کہا چلو میرے لال ہم تمہیں لینے آ گئے، اب تم غلام نہیں. تو بیٹے نے کہا نہیں، میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا. تو اب اس کے لیے حیرت کی بات تھی، بڑی حیرت کی بات تھی کہ آزادی کی زندگی مل رہی ہے، وہ باپ لینے آیا اور بیٹا انکار کر رہا. میں بیٹا یہ کیسی بات. ان کا جو ایمان افروز جواب ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو بھی رسول پر ترجیح نہیں دے سکتا. دنیا میں کسی کو بھی رسول پر ترجیح نہیں دے سکتا. تو جب یہ بات ہوئی تو رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، چونکہ انہی نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ زید آج سے میرا بیٹا، آج سے میرا بیٹا. تو یہ بات جناب زید کا دل رکھنے کے لیے کہی تھی اور ان کے باپ کے اطمینان کے لیے کہی کہ ان کے باپ مطمئن ہو کر چلے گئے. اب ان کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے. لیکن جب بات اس حد تک پڑی تو اب اللہ کو بھی شہزادی کے اکلوتے ہونے کا تحفظ کرنا، اللہ کو تحفظ کرنا، کوئی ہم پلہ زہرا ہونے کا دعویٰ بھی نہ کر سکے. تو قرآن میں آیت آئی کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. جب یہ آیت آ گئی تو یہ جو زید بن محمد کہلانے لگے تھے پھر زید بن حارثہ کہلانے لگے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی کو حق ہی نہیں کہ کوئی رسول کو باپ کہے. واضح طور پر منع کر دیا. اور تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت زید بن حارثہ کے حوالے سے آئی تھی کہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے تو اللہ نے منع کیا. اور اسی بات کو بی بی نے اپنے خطبے میں کہا ہے تمہاری عورتوں میں کوئی عورت جو کہہ سکے کہ فاطمہ کے علاوہ محمد اس کا باپ ہے؟ جو خطبہ دیا بی بی نے یہی کہا ہے کہ کون ہے تمہاری وہ عورت کہ جو میرے علاوہ یہ کہہ سکے کہ محمد اس کا باپ. بی بی کا یہ خطبہ بلاغات نساء میں بھی موجود اور رہتی دنیا تک موجود رہے گا. اس خطبے کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو کم سے کم 3 تو کھڑی ہو جاتی کہ ہم بھی کہہ سکتے
مگر سب کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زہرا اکلوتی بیٹی ہے۔ تو یہ زید بن حارثہ ہیں کہ جن کو علمدار بنایا گیا اور یہ جنگ موتا میں تشریف لائے اور بڑی بہادری سے اور بڑی پرجگری سے انہی نے جنگ کی، اور موتا کے مقام پر دشمنوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم اپنے علاقے میں بھی وہ سبقت نہیں کر پا رہے، تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس علمدار کو قتل کر دیا جائے، تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ زید بن حارثہ۔ اب دوسرے صحابی عبداللہ ابن رواجہ، ان کو جب پرچم ملا تو یہ بھی بڑی پرجگری کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہ عبداللہ ابن رواجہ بدری صحابی، یہ بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، خندق میں بھی تھے، خیبر میں بھی تھے، موتا میں بھی، اور ہمیشہ بہت دلیری سے لڑے، کبھی رسول کو چھوڑ کر بھاگے نہیں، کبھی رسول کو چھوڑ کر بھاگے ہی نہیں۔ اس سے پہلے لوگوں نے فرار بھی اختیار کی، مگر ان کا نام فراریوں میں نہیں، اور اگر ان کا نام فراریوں میں ہوتا تو رسول ان کی سرداری کی سفارش نہ کرتے۔ اس لیے انہی نے بھی بڑی پرجگری کے ساتھ جہاد انجام دیا اور یہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ 3 صحابہ کے اور نام ملتے ہیں تاریخ میں، ان میں ایک صحابی جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ بدر میں لڑے تھے، احد میں لڑے تھے، خندق میں لڑے تھے، خیبر میں لڑے تھے، اور اس کے بعد خیبر کے بعد انہی نے رسول اللہ سے کہا کہ اتنی جنگوں میں نے شرکت کی، اللہ کے رسول میں شہید ہونا چاہتا، بچ جانے پر خوش نہیں تھے، نبی پر جان دینے کا جذبہ دل میں تھا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ مجھے شہادت مل جائے۔ تو رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا کی، تو یہ بھی جنگ موتا میں آئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کا اور تذکرہ ہے کہ جنہوں نے شہادت کو قبول کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ عبداللہ ابن رواجہ علمدار ہیں، زید بن حارثہ علمدار ہیں، اور ہمارے اعتبار سے جو پہلے علمدار ہیں وہ حضرت جعفر طیار۔ ظاہر ہے کہ حضرت جعفر طیار کا نام سب نے سنا، مولا علی کے بھائی ہیں، اور ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جس کو اہل سنت کے بڑے علماء نے لکھا کہ رسول کے عہد میں اگر کوئی رسول سے بہت زیادہ مشابہ تھا تو وہ جناب جعفر طیار، اور رسول سے مشابہ بھی تھے اور حبشہ کی ہجرت میں بھی سردار تھے۔ جب مکے میں لوگ ستائے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو حبشہ بھیجا، تو حبشہ کی ہجرت میں جعفر طیار گئے تھے اور بڑی خدمت انجام دی، کیونکہ ابو سفیان نے عمرو ابن عاص کو بھیجا تھا حبشہ۔ نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے بعد بے پناہ تحفے اور تحائف کے ساتھ عمرو ابن عاص آیا، صرف یہ ریکویسٹ کرنے کہ یہ لوگ ہمارے ان کو واپس کر دیا جائے۔ عمرو ابن عاص پہنچا تو نجاشی نے بلایا جو مسلمان آئے، تو اس میں جعفر طیار آگے تھے، تو اس نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب یہ جعفر طیار کی ذہانت ہے، قرآن سنایا تو کچھ بھی سنا سکتے، مگر سورہ مریم سے گفتگو کی، سورہ مریم سے گفتگو کر کے اس بات کا احساس دلا دیا کہ ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں کہ جو دین عیسیٰ لے کر آئے، اور اب وہی دین جو عیسیٰ لائے تھے اس کی تبلیغ کے لیے محمد آئے ہیں۔ اتنا متاثر ہوا نجاشی کہ اس نے عمرو عاص کو واپس لوٹا دیا، جبکہ تعلقات کا اتنے پرانے تعلقات، کب تعلقات اپنی جگہ، حق اور باطل کا مسئلہ اپنی جگہ۔ تو یہ ہیں جعفر طیار، اور یہ حبشہ سے کب لوٹے ہیں؟ جس دن خیبر فتح ہوئی۔ مولا متقیان نے جب جنگ خیبر کو فتح کیا ہے تو اسی روز جعفر طیار بھی آئے ہیں۔ تو پیغمبر کا یہ مشہور جملہ کہ میں کس بات پر خوشی ظاہر کروں، فتح خیبر پر کہ اپنے بھائی جعفر کے آنے پر۔ اتنی عظمت کے مالک ہیں حضرت جعفر طیار۔ یہ جنگ موتا میں آئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر ہاشمی تیوروں کے ساتھ تلوار چلا رہے تھے، اور دشمنوں کا قلع قمع ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ اتنا تنگ گھیرا بنا لو کہ گھوڑے کو موڑنے کی بھی جگہ ہے۔ تو یہ ایسے جانباز تھے کہ انہیں گھوڑے کی پشت سے اتر گئے اور اب تلوار چلانا شروع۔ جو قریب آیا اس کو قتل کیا، جو قریب آیا اس کو قتل کیا۔ تو پھر پیچھے سے ایک شخص نے حملہ کیا
اور ان کا ایک بازو قلم ہوگا، جناب جعفر طیار کا ایک بازو قلم ہوگا، آپ کو کچھ یاد آ جائے گا، کیونکہ تاریخ لکھتی کہ جب ایک بازو قلم ہوا تو دوسرے میں پرچم آئے گا۔ یہ جعفر طیار ظاہر ہے کہ ہاشمی خاندان کی فرد ہیں، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا تو تاریخ نے لکھا کہ سینے سے علم کو چمٹا لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ علم کی حفاظت خاندان بنی ہاشم کا وطیرہ، جو منظر کربلا میں نظر آتا ہے وہی ہمیں جنگ موتا میں بھی نظر آتا ہے۔ اور پھر کسی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ جعفر طیار شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواجہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب کوئی نام نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے 3 نام بتائے۔ اب امت کس کے سہارے لڑے؟ اب ایک نو مسلم جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، جس کا نام خالد بن ولید۔ مسلمانوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا بہادر ہے، ان کو اندازہ ہوا تھا کفر کی جنگ دیکھ، کیونکہ لشکر اسلام پر سب سے زیادہ اٹیک خالد بن ولید کرتا تھا، کہا اسی کو بنا دو، تو اب خالد بن ولید بن گئے۔ اب مورخین نے لکھا کہ صاحب وہ تو بڑے کامیاب رہے، لیکن تاریخ کی حقیقت تلاش کرنے والے پہنچ گئے کہ کوئی کامیابی نہیں۔ جب ان کے ہاتھ میں پرچم آیا تو بجائے حملہ کرنے کے انہوں نے فوج سے کہا ذرا پیچھے کھس سکتے، اب علمدار ہیں، سردار ہیں، لوگ پیچھے کھس کے تھوڑا فاصلہ ہوگا اور پیچھے کھس کے اور پیچھے کھس کے، یہاں تک کہ موتا کے میدان سے جب باہر آئے تو سرپٹ، اب ڈائریکٹ مدینے میں قدم رکھا۔ تو یہ ہیں مسلمانوں کے سیف اللہ، جو موتا سے بھاگے، یہ جنگ موتا سے فرار کر رہے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے بہادر تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب مدینے میں داخل ہوئے خالد بن ولید، عورتوں نے ان کے اوپر خس و خاشاک پھینکا، عورتوں نے ان کے اوپر خس و خاشاک پھینکا، نہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا تم اسلام کی توہین کا سبب بنے، میدان چھوڑ کر چلے آئے، پورے لشکر کو لے آئے۔ اب ان کا یہ مشہور جملہ ہے، یہ تو دیکھو کہ میں مسلمانوں کو بچا کے لے آیا۔ 3 ہی آدمی شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں اور 3 صحابی شہید ہوئے تھے، کہا اتنے کم نقصان کے ساتھ میں مسلمانوں کو بچا کے لے آئے۔ جیسے جب کافر تھے کافروں کو بچا لے جاتے تھے، آج مسلمانوں کو بچا لے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ فتح کا پرچم لہرانے کے لیے بھیجا۔ اگر جنگ موتا فتح کی صورت میں اس کا نتیجہ حاصل ہوا ہوتا تو رسول قرض لے کر اسامہ کو پھر ادھر نہ بھیجتے۔ اسامہ کی تاریخ ہے پوری کہ ان کے لیے ایک لشکر بنایا آخری دنوں میں، اور وہ رسول اس دنیا سے چلے گئے، وہ لشکر رسول کی زندگی میں نہیں جا سکا۔ میں نے اس کی کیفیت بھی کسی سال زینب یہی کے عشرے میں بیان کی ہے۔ تو جنگ موتا کی یہ صورتحال تھی کہ یہ بچا لے آئے، اور خبر ہوئی کہ اتنا نقصان ہوا، 3 صحابی شہید ہوئے، 3 علمدار شہید ہوئے۔ اب جو رسول کا طرز عمل، بس میں نے مجلس کو آخری منزلوں تک پہنچا دیا۔ جو رسول کا طرز عمل وہ کیا تھا کہ رسول کو بڑا رنج ہوا، اور رسول حضرت جعفر طیار کے گھر گئے۔ اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی زوجہ، اور جعفر طیار کے بچے تھے، بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں۔ تو تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ نے جعفر طیار کی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، بچوں کو سینے سے لگانا شروع کیا، کچھ کہا نہیں، اور جب کچھ کہا نہیں سر و سینے سے لگانے لگے تو جناب اسما بنت امیس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جعفر کی خیریت بتائیں۔ ابھی تک رسول ضبط کیے ہوئے تھے، اب آنکھوں کے باندھ ٹوٹ گئے کہ جعفر شہید ہو گئے۔ جب کہا جعفر شہید ہو گئے تو جناب اسما بنت امیس نے رونا شروع کیا، تو رسول نے تسلی دی۔ شیعہ سنی سبھی مورخین نے لکھا کہ اسما رو نہیں، جعفر کے دونوں شانے قلم ہوئے تھے، اللہ نے انہیں 2 پر دیے جس سے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔
اسی لیے تاریخ میں ہے کہ عبداللہ ابن جعفر کو رسول اللہ ابن ذوالجناحین پکارتے، دو پروں والے کے بیٹے، یہ لقب ہو گیا۔ تو یہ ایسے شہید ہیں کہ جن کو دو پر عطا ہوئے، شانے بھی قلم ہوئے، میدان میں شہید بھی ہوئے، مگر میں کہوں گا کہ جعفر طیار آپ کے بچوں پر رسول جیسا شفیق مربی تھا۔ مجھے کربلا کا وہ مجاہد یاد آ رہا ہے کہ جن نے سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دیا، اس کے بھی دونوں شانے قلم ہوئے۔ جو جنگ موتا کا منظر تھا وہی جنگ کربلا کا بھی منظر تھا۔ ایک شانہ قلم ہوا تو علم دوسرے ہاتھ، دوسرا شانہ قلم ہوا تو علم کو سینے سے لگا دیا۔ میں کہوں گا جعفر طیار آپ ہی کے پوتے ہیں حضرت عباس، یقیناً وہی کارنامہ کیا جو آپ نے کیا، مگر ایک بڑا فرق، جب آپ کے ہاتھ کٹے تو آپ پیاسے نہیں، جب آپ کو زخم لگے تو آپ پر پیاس کا غلبہ نہیں تھا، لیکن آپ کا پوتا عباس جب کربلا میں لڑ رہا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زنگرامی جعفر طیار کے بچوں کے ساتھ رسول سلوک کر رہے تھے، لیکن جو عباس کے بچے عجب مرحلہ۔ زنگرامی جب خون میں علم در آ گیا تو روایات میں ہے کہ بیویاں رو رہی تھیں، بی بی سکینہ بھی چچا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ عباس کا ایک بیٹا کربلا میں جو تھا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ سب رو کیوں رہے؟ تو ماں نے سینے سے لگایا، بیٹا تم یتیم ہو گئے، تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ کہ اماں بی بی سکینہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ بیٹا بی بی کو بھی رونا ہے اس لیے کہ اب بی بی کے بابا مقتل میں جا رہے ہیں۔ اماں آقا حسین کیوں مقتل میں جا رہے ہیں؟ تو روایت میں ہے کہ جناب لبابہ جو جناب عباس کی زوجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب علمدار قتل ہو جاتا ہے تو سردار مقتل میں جاتا ہے۔ تمہارے بابا علمدار تھے، سلام عباس کے اس فرزند ننھے قدموں کے ساتھ آقا حسین کے قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو۔ عباس کے بیٹے کو دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ میرے لال کیا بات ہے، کچھ کہو۔ تو عباس کے بیٹے نے کہا کہ آقا آپ نہ جائیے، آپ جائیں گے تو بی بی سکینہ روئیں گی، آقا آپ نہ جائیے۔ آقا میرا بابا علمدار تھا، میں علم لے کے جاتا۔ فرزند کو عباس کے گود میں اٹھایا، ترائی کا رخ کیا، اے میرے بھائی اپنے بیٹے کی شجاعت تو دیکھو۔ جزاکم ربکم خیرا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ جو فرزند ہے مولا عباس کا، اسی فرزند کو جو ابھی علم اٹھانے کی بات کر رہا ہے، اس کو ہم نے حسین کی شہادت کے بعد بھی دیکھا۔ حسین کی شہادت کے بعد جو ہوا وہ بڑا تحفہ دینے والا مرحلہ۔ 72 جنازے ایک گھر سے نکل گئے، اس گھر پر لوگ جمع ہوئے تعزیت دینے کے لیے، حسین کے خیمے جلانے کے لیے۔ حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی۔ اب جب آگ لگ گئی تو سیدانیاں خیمے سے برآمد ہوئیں، جلتے ہوئے خیموں سے وہ بیویاں نکلیں کہ جن کے سروں کی زیارت کبھی آسمان نے نہیں کی تھی۔ ظالموں نے چادریں چھیننا شروع کی۔ زنگرامی برداشت کر سکیے تو برداشت کریے، صرف تصور میں میرے ساتھ کربلا چلیے۔ خدا نخواستہ آپ کو خبر ملے کہ پڑوس میں کہیں آگ لگ گئی، آپ سب جائیں گے آگ بجھانے؟ اگر یہ پتہ چلے کہ آگ میں کچھ بچے ہیں، پہلی کوشش ہوگی کہ ان بچوں کو نکال لیا جائے، اور جب وہ بچے نکل آئیں گے تو کوئی انہیں گود میں لے گا، کوئی پانی پلائے گا، کوئی ڈاکٹر کے ہاں لے جائے گا۔ ہائے کربلا، حسین کا گھر جل رہا تھا، ننھے بچے نکل رہے تھے، کسی نے پانی نہیں پلایا، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی کانوں سے بندے چھین رہا تھا، یہ بچے واہ بتا کے نعرے لگا رہے تھے۔ جزاکم
ربکم خیر الجزا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک ننھے سے بچے کو دیکھا جس کا سن 4 برس کا۔ یہ ننھا سا بچہ کبھی دوڑتا ہوا ادھر جاتا تھا، کبھی رک کے چلتے ہوئے گھر کو دیکھتا تھا، کبھی کسی بیوی کی چھنتی ہوئی چادر کو دیکھتا تھا، پھر دوڑنے لگتا تھا۔ تو جب وہ دوڑتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، کیوں دوڑ رہے ہو؟ حمید کہتا میں سمجھا کہ یہ بچہ کہے گا کہ مجھے مدینے جانا ہے، کیونکہ سب بچے مدینے سے آئے تھے، مگر اس بچے نے کہا بس اتنا بتا دو عباس کہاں ہے؟ بچے نے کہا بس اتنا بتا دو عباس کہاں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حمید نے ترائی کی طرف اشارہ کیا، یہ ننھا بچہ دوڑتا ہوا ترائی کی طرف گیا۔ حمید کہتا ہے مجھے تجسس ہوا کہ میں بھی چل کر دیکھوں یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ اب حمید کا بیان ہے کہ میں ابھی تک کربلا میں نہیں رویا تھا، اس منظر نے مجھے بھی رلا دیا۔ کیا کر رہا تھا ننھا بچہ؟ عباس کے سرہانے آ گیا۔ ابھی جسم سے سر جدا نہیں کیا گیا تھا، سر عباس کے جسم پر موجود تھا۔ یہ ننھا سا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ننھی ہتھیلیوں کو اٹھا کے عباس کے چہرے کو ہلا رہا تھا۔ بابا اٹھو، بابا اٹھو، ایک میرے بابا گھر جل رہا ہے، اے بابا ٹی وی سکینہ کو چبا کے مارے جا رہے ہیں، اے بابا جلتے ہوئے گھر کو بچا لو، اے بابا بھومی کے سر بچا لو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات کچھ اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔ ہمارے ممی بھائی جو نانا چوک میں رہتے ہیں ان کو بلڈ کینسر ہے، دعا کیجیے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کہ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ ہمارے تہذیب بھائی جو محسن بھائی کے بھائی ہیں ان کو پیرالائسس اٹیک ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ افتخار صاحب، چھوٹو صاحب اور جتنے بیمار ہیں آنسوؤں کے بہنے میں ان کے لیے دعا کیجیے، یقیناً شفائے کامل ہوگی۔ دوسرے یہ کہ کل کی مجلس بھی اسی وقت پر ہوگی جس وقت پر روز ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ 9 بجے شروع ہو جائے گی اور 9:15 ساڑھے 9 تک میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا۔ مجلس کا وقت آگے نہیں بڑھایا گیا ہے۔ آپ حضرات کل بھی اسی ٹائم تشریف لائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 28 صفر سے لے کر 7 ربیع الاول تک اسی جگہ پر علی جناب مولانا مسلم زیدی صاحب گفتگو کریں گے، اور آپ حضرات ان مجالس میں بھی تشریف، اور کل کی مجلس جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ ہوگی، یہاں کے بجائے نیچے فرسٹ فلور پہ جو ہال ہے اس میں ہوگی، اور اسی وقت شروع ہو جائے گی جس وقت آج شروع ہوئی ہے۔ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ توحید پڑھ کر سید مصطفیٰ حسین، سیدہ ذکیہ بی بی، سید محمد نواب، سید شہنشاہ حسین، سید سرفراز حسین، سید صفدر حسین، سیدہ حسینیہ بیگم، سیدہ زرینہ بیگم، سید وقار حسین، سیدہ پروین بیگم، سید اشفاق حسین اور جملہ مومنین اور مومنات کے